ایک بڑا اہم سوال آیا ہے آج، جو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں بھی ہوتا ہے. کچھ لوگ پوچھ لیتے ہیں، کچھ لوگ نہیں پوچھتے، کہ جب اسلام آیا اور جنگیں ہوئیں تو مسلمانوں نے جنگ جیتنے کے بعد عورتوں اور بچوں کو قیدی کیوں بنایا، حالانکہ ان کا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا. اب اس کا جو جواب ہے، اس میں کئی ڈیٹیلز ہیں جو آپ کو سامنے رکھنی پڑیں گی. بہت سارے لوگ تو 21ویں صدی کا چشمہ لگا کر 700 صدی کو دیکھتے ہیں. اچھا، اس میں کچھ اور پیرامیٹرز ہیں جس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. جس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں، 700 صدی عیسوی، 700 ایئرس آفٹر عیسیٰ علیہ السلام، تو اس زمانے میں تو یہ نارم تھا کہ جب آپ کسی کو فتح کرتے تو جب آپ ان کو فتح کر چکے ہوتے تو وہ لوگ آپ کے مملوک ہوتے، آپ کے غلام ہوتے. یہ طریقہ تو رومیوں، اور آپ سمجھ لیں یہ تو رومیوں سے بھی قبل فرعون کے زمانے میں بھی یہ طریقہ رائج تھا. تو یہ تو بہت پرانا طریقہ تھا، یہ نارم تھا اس زمانے کا کہ آپ جب کسی پہ قبضہ کرتے تو وہ لوگ آپ کے مملوک ہوتے. اچھا، جہاں تک سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ عورتیں اور بچے انہوں نے آپ کا کیا بگاڑا، تو عورتیں تو جنگ میں شامل ہوا کرتی تھیں اس زمانے میں. وہ لڑتی نہیں تھیں لیکن وہ دشمن کی طرف سے ان کو ابھارتی بھی تھیں، جیسا کہ آپ غزوہ بدر میں دیکھ لیں، غزوہ احد میں دیکھ لیں، غزوہ خندق میں دیکھ لیں، اور کئی مقامات ہیں. اور وہ دشمن کی فوج کو چڑھاتی بھی تھیں، اور وہ ایسے اشعار کہتی تھیں کہ جس سے آگ دہکے، اور وہ تو خود میدان جنگ میں آتی تھیں. اچھا، پھر ایک سپورٹ سسٹم تھا اس زمانے میں. جس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بڑی ڈیفرنٹ کائنڈ آف سوسائٹی تھی. آدمی جو ہے وہ موسٹ کیسز میں ارننگ کرتا تھا فیملی کے لیے، پیسے وہی کما کے لاتا تھا، اور باقی سب اس کے محکوم ہوتے تھے، یعنی اس کے انڈر ہوتے تھے، اس کی کمانڈ میں ہوتے تھے. تو جب کمانے والا ہی نہیں رہے اور اس طرح پورے کے پورا قبیلے کا شیرازہ بکھر جائے تو اور آپ ایسے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر چلے جائیں تو وہ تو ویسے ہی تباہ و برباد ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس ارننگ کا تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، اور باہر سے کوئی بھی آ کر ان پہ قابض ہو جائے گا اور ان پہ ظلم کرے گا. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ان کو اپنے ساتھ لے جائیں اور ان کو اپنے معاشرے میں ڈسٹریبیوٹ کر دیں تاکہ وہ ایک جگہ بھی نہ رہیں. اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا تھا کہ چونکہ وہ ایک جگہ نہیں ہوتے تھے اور وہ پورے معاشرے میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے تھے، وہ دوبارہ یکجہت ہو کر بغاوت نہیں کر پاتے تھے. اس کا ایک جو اس سے بھی زیادہ بڑا فائدہ ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ وہ چونکہ مسلمانوں کے گھرانوں میں رہتے تھے، اس لیے ان پر اسلام انڈائریکٹلی انٹروڈیوس ہوتا رہتا تھا. جو لوگ ان میں سے اس ہدایت کو پا لیتے وہ مسلمان ہو جاتے، اور بعض لوگ اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہی رہتے. تو اس طرح ان کے اندر تبلیغ و اشاعت کا معاملہ بھی چلتا رہا. اچھا، بعض دفعہ ایسے بھی ہوا کہ جنگ میں لوگ قید ہوئے اور حضور نے ان کو بغیر کسی معاوضے کے چھوڑ دیا. کئی غزوات میں اس کا آپ کو پتہ چلتا ہے. اور بعض سرائے میں بھی ایسے ہوا کہ لوگ پکڑے گئے اور انہیں پھر حضور نے چھوڑ دیا، یا صحابہ نے حضور کے حکم پہ چھوڑ دیا. تو ایسے معاملات بھی ہوئے. اچھا، پھر اس کے اندر ایک اور بات آپ کو یہ بھی دیکھنی ہوگی کہ اسلام ایک واحد دین ہے کہ جب یہ چیزیں دنیا میں نارم تھیں کہ جب لوگ کسی پر قابض ہوتے تو ان کو اپنا غلام بنا لیتے، تو اسلام نے اس چیز کے اندر ایک رکاوٹ پیدا کی کہ دیکھو، تم جس قوم پر قابض ہو رہے ہو تو ظلماً قابض نہ ہونا. تمہارا قابض ہونا بھی اللہ کے لیے اور تمہارا چھوڑنا بھی اللہ کے لیے ہے. تم نے ظلم نہیں کرنا، کسی ایسے شخص کو پر ہتھیار نہیں اٹھانا جو تم سے جنگ لڑنے نہیں آیا، ان کے پیشواؤں کو کچھ نہ کہنا، ان کی عبادت گاہوں کو نہ تباہ کرنا، ان کے بچوں کو اور بیویوں کو اور بوڑھوں کو اور عورتوں کو اور بچوں کو ان کو ہاتھ نہ لگانا. لڑنے سے پہلے کوشش کرنا کہ کوئی مصالحت کی راہ نکل آئے. یہ انسٹرکشنز حضور نے صحابہ کو جب جنرل بنا کر بھیجا تو کئی دفعہ دی.
اچھا، پھر ایک اور چیز آپ سامنے رکھیں، اسلام وہ واحد دین ہے کہ جس نے غلاموں کے حقوق بیان کیے۔ اسلام سے پہلے غلام کے حقوق کا تصور بھی نہیں تھا دنیا میں۔ اچھا، پھر جگہ جگہ غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی، کہیں ثواب کے لیے اور کہیں اس صورت میں کہ تم کوئی گناہ کر بیٹھو تو اب اس گناہ کا کفارہ یہ ہے، سب سے پہلا کفارہ یہ ہے کہ غلام آزاد کرو۔ اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے تو پھر دوسری شق دی۔ تو اس طرح معاشرے میں ایک طریقے سے یہ چینج لانے کی کوشش کی گئی کہ آہستہ آہستہ وہ غلام آزاد بھی ہوتے رہیں۔ حضرت عثمان غنی اپنے دور خلافت میں ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کروایا کرتے تھے۔ تو آپ سوچیں، اتنے زیادہ طویل عرصے انہوں نے دور حکومت کی ہے تو کتنے 100 غلاموں کو آزاد کرا دیا ہوگا۔ اچھا، اسی طرح اسلام نے ایک طریقہ منظم طور پر ایک معاشرے کو دیا کہ اگر تم ان سچویشنز میں آ جاؤ تو ان سچویشن سے نمٹنا کیسے ہوگا۔ تو بہت سارے پیرامیٹرز ہیں جن کو ہم کنسائزلی یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اس لیے اس زمانے میں، اور اسلام نے اس چیز کو شروع نہیں کیا، یہ ایک معاشرتی اقدام تھا جو زمانے کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتا رہا۔ لیکن اسلام نے اس کے اندر بہت امپروومنٹس کی، اس پروسیس کو بہت ریفائن کیا اور لوگوں کی آزادی کی راہوں کو ہموار کیا، ساتھ ہی ساتھ اسلام کو ان تک پہنچنے کی راہ کو ہموار کیا، اور ساتھ ہی ساتھ بغاوت کو اور شر پسندی کو اسلام نے توڑا۔ پھر ان عورتوں کی اور بچوں کی اس زمانے کے معاشرے کے لحاظ سے حفاظت بھی کی کہ جب مرد ہی ختم ہو گئے تو کوئی بھی آ کر ان پہ ظالمانہ غاصبانہ حملہ کر کے قبضہ کر کے اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ تو ایک طریقے سے تو ان کی حفاظت ہو گئی کہ وہ اب اسلامی حکومت کے اندر آ گئے ہیں، اور اب وہ اسلام کے اندر بھی آ سکتے ہیں، ان کو اسلام کا ایکسپوجر بھی ہو گیا۔ اور اگر حضور کے ہاتھ پہ بیعت ہو جائے تو صحابیت کے درجے پر اور صحابہ کے درجے پر فائز ہو جائے۔ تو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بہرحال یہ سوال کا ایک مختصر سا جواب ہے۔ مزید ڈیٹیل کے لیے آپ مختلف واقعات کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اور آپ قرآن کا بھی اور حدیث کا بھی حوالہ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن میں اللہ عز و جل نے کن آیات میں کس طریقے سے اس چیز کو بیان کیا ہے۔ اچھا، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کرونالوجیکل آرڈر نہیں پڑھتا۔ اب ایک حدیث کی کتاب ہے، اس میں حدیث درج ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ حدیث کی درایت کیا ہے۔ یہ تو روایت ہے نا سامنے، اس کی درایت کیا ہے، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے۔ اسی طرح قرآن کی ایک آیت ہے، ہر آیت کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ اس آیت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ لفظ تو یہ ہیں، لیکن پیچھے اس کی ریزن کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، اس کے بعد کوئی رائے قائم کی جاتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ